پھر حق و باطل کی طاقتوں میں ٹکر ہوتی ہے، باطل طرح طرح سے کوششیں کرتا ہے کہ حق کی طاقت کو پاش پاش کر دے، لیکن وہ خود ہی پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ باطل جب بھی میدان میں آیا، حق نے ہمیشہ آگے بڑھ کر اس قوت کو ختم کر ڈالا، اور جب بھی کبھی فرعون وقت نے سر ابھارا، عصائے موسیٰ کی زد نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دنیا میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں فتنوں نے جنم لیا، لیکن جب بھی کوئی فتنہ ابھرا تبھی کسی سب شکن قوت نے اس کا قلعہ خما کر دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ فتنہ ارتداد کو کچلنے کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خوارج کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اخلاقی انحطاط کی اصلاح کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، فلسفہ و یونان کے الحاد کے لیے امام غزالی رحمہ اللہ، مردہ دلوں کی مسیحائی کے لیے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، صلیبی لڑائیوں کے لیے نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، تاتاری شہنشاہوں کے قلوب کو گرمانے کے لیے جلال الدین رومی رحمہ اللہ، ہندوستان میں اسلامی تحریک چلانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ سید احمد شہید رحمہ اللہ، الحاج اکبری کے لیے مجدد الفیصانی رحمہ اللہ، برطانوی سامراج کے مقابلے کے لیے مولانا محمد علی مغیری رحمہ اللہ، یہ حضرات میدان عمل میں آئے۔ ان حضرات نے اسلام میں نئی قوت و حرکت اور مسلمانوں میں نیا ایمان اور نئی زندگی پیدا کی۔ یہ افراد ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ہر اعتبار سے اپنے زمانے کے ممتاز ترین افراد تھے۔ جاہلیت و ضلالت کی ہر نئی ظلمت کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی یہ بیزار ضرور تھا۔ اسلام میں جس نے بھی رکھنا پیدا کیا، اسلام کی تعلیمات کے خلاف جس نے بھی آواز اٹھائی، اب کے مطابق توہین العظمہ ہوا، آج اس کا حشر دنیا والوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں۔ تاریخ کے اوراق میں ان کا انجام آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان باطل کو چکنا چور کر دیا گیا اور ان کے دلوں کو مسمار کر دیا گیا۔ اس کے بھی مقابل حق اسی طرح تابع اور درخشاں ہے، زندہ اور زندگی بخشے۔ آپ پچھلی داستان پڑھ کر دیکھ لیجئے، واقعات کی ترتیب زمانی ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے اسیمہ کذاب، ابو طاہر جبائی، عبید بن میمون، حسن بن صبا، بہاؤالدین ایرانی اور غلام احمد قادیانی کا کیا انجام ہوا۔ اسی طرح اسلام کی روشنی کو دور کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں اسلامی تسلیمات ضائع کی۔ اسپین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70 لائبریریاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے بہت سے نسخے دریا خود کر دیے گئے۔ ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں نظام عقائد اور اسلامی تحریک کے لیے سخت خطرے کا باعث تھی، تو دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبیوں کی یورش اور تاتار کا حملہ کافی تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود کیا حق مٹ گیا؟ کیا اسلام کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا؟ کیا ان کے علوم و فنون ختم ہو گئے؟ کیا ان کے اقدار و روایات ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسی باطل کے نرغے میں حق کے حامی کھڑے ہو گئے، انہی سلم خانوں میں حق و اسلام کے پاسباں مل گئے۔ علامہ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے۔ اس لیے حضرات، آج ہم عہد کریں کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کریں گے، اور جیسا حق چاہتا ہے ایسا انقلاب پیدا